اسمبلی میں جو جیت گئے، اتنا زور لگانے کے باوجود مقتدر ادارے بھی ان کے ساتھ، سپریم کورٹ بھی ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ، اور 12 جماعتوں کا اتحاد بھی جیتے کتنے ووٹوں سے؟ 2 ووٹوں سے۔ 2 ووٹوں سے جب جیت گئے تو پورے اسمبلی میں، چونکہ ایک طرف تو بائیکاٹ ہو گیا تھا اور تقریریں شروع ہو گئیں، مستقبل کے وزیر اعظم صاحب کی تقریر ہوئی، اور اس کے بعد باقی کراچی والے بلاول اور اس کے نوجوان کی تقریر ہوئی، جو مسکرا کے جس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی رام کر لیا اور گیٹ نمبر 4 والوں کو بھی رام کر لیا، اس کی تقریر ہوئی، سبحان اللہ۔ اور وہ کتنے 3.5 سال سے الزام لگا رہے تھے اداروں پہ، سلیکٹڈ اور سلیکٹر کہہ کے، اور وہ تو الزام لگا رہے تھے، کچھ گالیاں بھی دے رہے تھے، اور سپریم کورٹ کے 5 ججوں کو بغض میں بھرے بیٹھے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا انہوں نے، ان کا سارا کچھ معاف ہو گیا۔ اور وہ جو ان کے حق، جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے تھے اور جو اداروں کے ساتھ کھڑے تھے، وہ آج مبغوض ہیں، اور جو مخالف تھے وہ محبوب ہیں۔ جو مخالف ہیں وہ من پسند ہیں، جو ساتھ کھڑے تھے ان پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، ان کو آفیر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہی کہہ سکتا ہوں۔ یہ دن پھرتے رہتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم حیرت میں ہے۔ تقریریں ہو رہی تھیں اور پی ٹی آئی والے بائیکاٹ کر گئے، ایک ہی بندہ ان کا بیٹھا ہوا تھا، اور اس بندے نے جو تقریر کی، آج پاکستان کا بچہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ سب پہ حاوی تھا، وہ ایک سب پہ غالب تھا، اور وہ ایک مطمئن تھا، اور باقی جتنے سب بیٹھے ہوئے تھے شرمندے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ عدم اعتماد کیسے آئی، یہ عدم اعتماد لانے والا کون ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات آج دیکھیں آپ کہ پورے ملک میں ایک سناٹا اور افسردگی کا عالم، لوگوں کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے، وہ جو میاں دے نعرے بجنگے والے تھے نا، وہ بھی پریشان پھر رہے ہیں، یعنی جس کا معنی یہ ہوا کہ خان ہار کے بھی جیت گیا، جو اس کو ہرانا چاہ رہے تھے وہ جیت کے بھی ہار گئے۔ آگے چلیں گے کیسے گا یہ تو وقت بتائے گا نا۔ ان کے لڑائیاں جھگڑے اب قوم دیکھنے شروع ہوگی، وزارتوں پہ، گورنریوں پہ، سیٹوں پہ، جن کو سپریم کورٹ نے کذاب کہا، خائن کہا، بددیانت کہا، سسیلین مافیا کہا، گاڈ فادر کہا، آج وہ سپریم کورٹ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ 12 بجے رات سپریم کورٹ کے دروازے کھلے، یہ مجھے پتہ نہیں لگا بعد میں وہ جج کدھر گئے اور انہوں نے کیا کیا اور کس لیے دروازے کھلے تھے۔ کوئی وضاحت تو آنی چاہیے تھی ادارے کی، ورنہ پہلے ہی پاکستانی عوام کے دلوں میں بہت کم قدر رہ گئی ہے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں انصاف صرف پیسے والے کو ملتا ہے، انصاف صرف اشرافیہ کو ملتا ہے۔ آپ نے ان کے اس موقف کی تائید کر کے، اور دنیا میں ہماری عدالتیں جس نمبر پہ ہیں اس نمبر سے بھی پتہ نہیں آپ نے کہاں گرا دیا۔ مولوی اقبال حیدر، جس پہ چیف جسٹس افتخار چودھری نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ اگر یہ کوئی پٹیشن لے کے آیا تو اس کو جرمانہ کیا جائے گا، پکڑ کے اندر کر دیا جائے گا، اس کی 2 درخواستوں پہ رات 11 بجے سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان تشریف لائے۔ وقت بتائے گا، تاریخ ضرور سب کو ننگا کرے گی کہ کس کس کے حکم پہ کیا کیا ہو رہا تھا، جج کس کے حکم پہ آئے، کون کون کیا کر رہا تھا۔ بہرحال ایک بات تو ہو گئی کہ ایک شخص نے کہا تھا وہ کر دکھایا، اور اس نے کہا تھا کہ جب میں ایکشن لوں گا تو یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے۔ امریکہ کے جرائم کھل کے سامنے آ گیا عوام کے، پہلے وہ پیچھے رہ کے کرتا تھا، اب خان نے بڑوں کو ننگا کر دیا، امریکہ کو بھی یہاں بے نقاب کر دیا، اور بڑے مقدس چہروں کو بھی بے نقاب کر دیا کہ یہ ہیں جو غیر ملکی اشاروں پہ چلنے والے ہیں، یہ ہیں جو ملک کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھنا چاہتے ہیں، جو ملک کو آزادی کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے۔ اب یہ ملک بچائیں گے، آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھوں گا، ملک تو میرا رب بچائے گا، اور انشاءاللہ آئیں گے کوئی درویش، رسول اللہ کے کوئی غلام میدان میں نکلیں گے۔ قوم جاگ رہی، قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، امریکہ کے گماشتوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، حق کہنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، جو جذبہ جہاد رکھتے ہیں، جو اپنے ملک کی آزادی چاہتے ہیں، جو اشاروں پہ ناچنے والے نہیں ہوں گے، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو دیانتدار، باکردار اور غیرت مند قیادت عطا فرمائے، اور چوروں سے، ڈاکوؤں سے، بد کرداروں سے اور غیر ملکی ایجنٹوں سے اس کی حفاظت